السلام علیکم۔ کتاب سٹوریز چینل میں نئے آنے والے دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں کمرے میں بیٹھی تھی جب اماں کی آوازیں آنے لگی کہ اے سریا آ کر میری مدد کروا دو، آج بہت کام ہے۔ مجھے تندور پر روٹیاں لگانا بالکل بھی پسند نہیں تھا، لیکن اماں کے کہنے پر اکثر مجھے یہ کام کرنا پڑتا تھا۔ اگر نہ کرتی تو اماں اگلے دن تک باتیں سنا کر کان پکا دیتی۔ ابا کی وفات کے بعد اماں نے گھر کو چلانے کے لیے وہی کام کرنا شروع کر دیا جو اسے آتا تھا، یعنی کہ تندور پر روٹیاں لگانا۔ آس پڑوس کے محلے سے بھی اکثر لوگ آ جاتے تھے، اور گرمیوں میں تو پھر اچھی خاصی کمائی ہو جاتی تھی، کیونکہ گرمی اتنی شدید پڑتی تھی کہ کسی کی چولہے کے آگے کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، اور اکثر عورتیں تو آٹا بھجوا دیتی، اور وہ کام جو ان کو گرمی میں کھڑے رہ کر کرنا پڑتا چند پیسوں کے عوض کروا کر گھر میں سکون سے بیٹھی رہتی۔ اماں جتنی خوشی سے یہ کام کرتی، میں اتنا ہی اس سے دور بھاگتی، خاص طور پر گرمی میں۔ چاہے غربت کتنی بھی رہی ہو، میں نے اپنے رنگ روپ کا ہمیشہ بہت خیال رکھا اور اس پر کبھی سمجھوتا نہ کیا۔ میں ہر وقت مختلف ٹوٹکے استعمال کرتی رہتی، کبھی اخبار سے پڑھ کر اور کبھی آس پڑوس کی باجیوں سے مشورہ لے کر۔ مجھے لگتا تھا حسین ہونا ہی سب کچھ ہوتا ہے، لیکن میں غلط تھی۔ یہ بات سمجھنے میں مجھے بہت وقت لگ گیا۔ پیاری ہونے کے ساتھ ساتھ مجھ میں نخرہ بھی اتنا ہی زیادہ تھا۔ اماں میری اس عادت سے بہت تنگ تھیں اور ڈرتی بھی تھیں کہ میں اگلے گھر جا کر کیسے رہوں گی، لیکن میں ان کی بات ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی۔ میں رسالوں کی کہانیاں پڑھتی رہتی تھی، جس کی وجہ سے خواب بھی ویسے ہی دیکھتی تھی۔ جب آس پڑوس کی عورتیں اماں کے پاس آتی تو میری خوب تعریف کرتی، جس سے میں اور زیادہ مغرور ہوتی گئی۔ میں کسی کو خاطر میں نہ لاتی تھی۔ میرے ایک دو رشتے بھی آئے، لیکن میں نے اماں سے لڑ جھگڑ کر ان سے انکار کر دیا، کیونکہ مجھے وہ معمولی شکل کے لڑکے اپنے خوابوں کے شہزادے جیسے نہیں لگتے تھے۔ اماں سر پکڑ کر بیٹھ گئیں کہ اتنے اچھے رشتے کے لیے میں نہیں مان رہی، لیکن مجھے کسی قسم کا افسوس نہیں تھا۔ اسی طرح میری باجی جو اگلے محلے میں رہتی تھی، اس کا بھی ایک بڑا سا خاندان تھا جو ساتھ رہتا تھا۔ میں اکثر ان کے گھر چلی جاتی تھی، اور اس کے 4 دیور تھے جن میں سے ایک مجھے پسند کرتا تھا۔ ایسا مجھے لگتا تھا کیونکہ میں جب بھی جاتی وہ آگے پیچھے رہتا، لیکن میں اس کی طرف دیکھتی بھی نہیں۔ ایک دن باجی گھر آئی ہوئی تھی، میں کمرے میں بیٹھی کنگھی کر رہی تھی کہ وہ اور اماں کمرے میں داخل ہو گئیں۔ ان کو آتے دیکھ کر ہی میں سمجھ گئی تھی کہ ضرور اب پھر کسی کا رشتہ لے کر آئی ہوں گی۔ میں بھی کمر تان کر بیٹھ گئی۔ اماں ذرا فاصلے پر اور باجی میرے قریب آ کر بیٹھ گئیں اور میرا ہاتھ پکڑ کر بولیں کہ میں نے سوچا ہے تم ہمیشہ کے لیے میرے گھر آ جاؤ۔ مجھے سمجھ نہیں آئی تو ان کی وضاحت سن کر میری آنکھیں غصے سے لال ہو گئیں۔ وہ اپنے دیور کے لیے میرا رشتہ لینے آئی تھیں۔ میں ہاتھ چھڑوا کر کھڑی ہو گئی اور بولنا شروع ہو گئی۔ اماں کو اسی بات کا ڈر تھا۔ مجھ سے جہاں تک ہو سکا میں نے اس کے دیور کی ہر برائی کر دی، اور باہر جانے لگی تو وہ دروازے کے پاس کھڑا تھا، شاید باجی کو لینے آیا تھا۔ میں نے ایک نظر اس پر ڈالی اور آگے بڑھ گئی۔ باجی میری باتوں اور رویہ سے اتنی دل برداشت آئیں کہ دوبارہ یہاں کبھی نہ آنے کا کہہ کر چلی گئیں۔ مجھے کچھ فرق نہ پڑا۔ اماں بھی مجھ سے خفا ہو گئیں اور مجھ سے بات کرنا بند کر دی۔ باجی کے سسرال والوں نے میرا انکار سنا تو باجی کو ہمارے گھر آنے سے منع کر دیا۔ مجھ سے ان کا رابطہ ختم ہو گیا تھا۔ میں نے ان کے گھر جانا بھی بند کر دیا۔ میں کسی صورت اتنے بڑے خاندان میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس بات کو کافی ٹائم گزر گیا۔ آہستہ آہستہ میں یہ بات بھول گئی اور اماں بھی، لیکن کوئی تھا جو نہیں بھولا تھا۔ اس نے مجھے یہ بات اس طرح یاد کروائی کہ میں ساری زندگی نہیں بھول پائی۔ ایک دن میں سو رہی تھی، دوپہر کا وقت تھا، گرمی بھی بہت زیادہ تھی، جب اماں بھاگی بھاگی کمرے میں آئیں اور بتایا کہ باجی کے سسرال میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، اس لیے وہاں جا رہی ہوں، کوئی آئے تو روٹی لگا دینا۔ میں نیند میں ہی سر ہلاتی رہی اور ان کے جاتے ہی سو گئی۔ جاتے ہوئے اماں دروازہ بند کرنے کا کہتی رہی، لیکن میں ٹس سے مس نہ ہوئی۔ میں گہری نیند میں تھی کہ مجھے اپنے چہرے پر کسی کا ہاتھ پھرتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھولیں تو باجی کا دیور بیٹھا مجھے دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ میں نے اسے دھکا دے کر پیچھے کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ میں نے کمرے کے دروازے کی طرف ایک آس سے دیکھا تو وہ بند تھا اور کنڈی لگی ہوئی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سوچتی، باجی کے دیور نے مجھے کہا کہ اب کوئی چارہ نہیں، اس دن والی بے عزتی کا بدلہ آج چکانا ہوگا، آج حساب برابر کرنا ہوگا۔ تم یہ کہتی تھی نا کہ مجھ سے شادی نہیں کرو گی، آج میں تمہیں کسی سے شادی کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے الفاظ ایسے تھے جیسے مجھ پر آسمان گر پڑا ہو۔ میں نے بہت کوشش کی کہ خود کو اس سے بچا لوں، لیکن اس کے پاگل پن اور بدلے کی آگ کے آگے میں بے بس ہو گئی، اور اس نے وہی کر دیا جو کچھ وہ کہہ رہا تھا۔
مجھے کسی سے شادی تو دور نظر ملانے کے قابل بھی نہیں چھوڑا۔ ساری خوبصورتی جس پر مجھے غرور تھا، آج کسی نامحرم کے ہاتھوں اس پر ایک سیاہ دبا لگ چکا تھا۔ اپنی بے عزتی کا حساب پورا کرنے کے بعد مجھے ایک مٹی کے ڈھیر کی طرح چھوڑ کر وہ اٹھا اور اپنا موبائل اٹھایا جو سامنے اس نے کسی جگہ پر سیٹ کر کے رکھا ہوا تھا اور ہنسنے لگا۔ پھر جانے سے پہلے میرے ساتھ کچھ نازیبا تصاویر لیں اور مجھے اپنے بدلے کی آگ میں جھلسا کر وہاں سے کہہ کے لگاتا ہوا چلا گیا۔ میں وہی بیٹھی روتی رہی اور ماں کے آنے کا انتظار کرنے لگی کہ ان کو بتاؤں گی۔ تبھی میں نے اپنے موبائل میں ایک میسج پڑھا جو ابھی آیا تھا۔ وہ باجی کے دیور کا ہی تھا جو صاف صاف دمکا رہا تھا کہ کسی کو بتایا تو ساری تصویریں سب کو دکھا کر بدنام کر دوں گا۔ میں بدنامی کے ڈر سے وہ کڑوا زہر چپ چاپ پی لینے پر مجبور تھی۔ اماں آئی تو میں نے طبیعت خراب کا بہانہ بنا دیا اور چادر اوڑھے لیٹی رہی تاکہ اماں کو شک نہ ہو۔ اماں نے مجھے کچھ نہ کہا اور اپنے کاموں میں لگ گئیں، جبکہ میں روتی اور اپنی قسمت پر ماتم کرتی رہی۔ میں اس دن کو کوس رہی تھی جب میں نے اس کے بارے میں وہ الفاظ استعمال کیے تھے۔ خیر مجھے لگا وہ سلسلہ وہیں تک ہوگا، لیکن میں ایک بار پھر غلط ثابت ہوئی جب مجھے آپی کے دیور نے بتایا کہ وہ مجھے پھر سے ملنا چاہتا ہے اور انکار کی صورت میں وہی پکچرز اپلوڈ کرنے کی دھمکی دی۔ میں جانتی تھی کہ اماں گھر سے گئیں تو وہ موقع دے کر فوراً آ جائے گا، اس لیے میں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح اماں گھر سے باہر نہ جائیں، لیکن میں زیادہ سے زیادہ 2 دن ہی روک پائی۔ اگلے دن اماں پھر کسی کام سے چلی گئیں اور میں تندور پر روٹیاں لگانے لگی۔ میں اپنے خیالوں میں کھوئی روٹیاں لگا رہی تھی اور مجھے اندازہ تک نہ ہوا کہ اتنی سخت گرمی میں پسینے سے بھیگ چکی تھی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں غائب دماغی سے چلتی جا رہی تھی اور دروازہ کھول دیا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر میری آنکھوں کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ میں غائب دماغی میں کام کرتے باجی کے دیور کو بھول ہی چکی تھی جو اب میرے سامنے کھڑا تھا، کیونکہ دوپہر کا ٹائم تھا، گلی میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس وقت میرے شور کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہ تھا۔ وہ مجھے پیچھے کر کے اندر آ گیا اور میں دروازہ بند کر کے اس کے پیچھے چلتی رہی۔ ابھی میں کچھ قدم ہی چلی ہوں گی کہ اس نے مجھے پکڑ لیا اور مجھے دمکانے لگا کہ آئندہ میں نے ملنے میں زیادہ دیر کی تو اس سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں اس سے معافی مانگنے لگی۔ میں نے اس سے منت کی کہ وہ مجھ سے شادی کر لے، کیونکہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ کوئی اور مجھے کبھی قبول نہ کرتا۔ مجھے تھا کہ میرے منہ سے اقرار سن کر وہ فوراً مان جائے گا، لیکن نتیجہ میری سوچ کے برعکس تھا۔ اس نے شادی سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ بنا شادی کے ہی اب وہ مجھے ساری عمر بیوی کی طرح استعمال کرے گا۔ میں یہ سن کر اسے دیکھتی رہ گئی کہ کل تک مجھ سے شادی کے لیے مر رہا تھا اور آج مجھے صرف بدنام کرنے پر تلا ہوا ہے۔ مجھے اپنے دوسروں کے ساتھ رویے پر افسوس ہو رہا تھا، لیکن اب وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ میرے لیے کوئی عزت کا راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک بار پھر میں باجی کے دیور کے ہاتھوں استعمال ہو چکی تھی اور پھر یہ معمول بن گیا۔ کبھی وہ رات کو چپکے سے آ جاتا اور کبھی دن دہاڑے دناتا ہوا گھر میں داخل ہو کر مجھے میری نظروں میں گرا دیتا اور احساس دلاتا کہ اتنی حسین ہونے کے باوجود بھی میں ایک معمولی شکل کے آدمی کے سامنے کس حد تک مجبور ہوں۔ ایک دن ایسے ہی رات کے وقت وہ آ گیا اور مجھ سے فائدہ اٹھا رہا تھا کہ اماں کی آنکھ کھل گئی۔ اماں جب میرے کمرے میں آئی تو اپنی بیٹی کی اس حالت کو دیکھ کر فوراً صحن میں بھاگ گئیں اور ایک ڈنڈا اٹھا لائیں۔ بنا سوچے وہ اس پر برساتی رہیں اور چیختی رہیں تاکہ آس پڑوس والے سن کر مدد کو آ جائیں، لیکن باجی کا دیور رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر وہاں سے بھاگ جانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد اماں بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور مجھ پر چادر ڈال کر مجھے گلے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ جسے بیٹا بیٹا کہہ کر ان کی زبان نہیں تھکتی تھی، وہ جانور ان کی بیٹی کو ریزہ ریزہ کر گیا تھا۔ اماں غصے سے بھری ہوئی تھی اور باجی کے گھر جانے لگی۔ جب میں نے انہیں ساری بات بتائی اور تصویروں کا بتایا تو اماں یہ سن کر گمسم سی نیچے بیٹھ کر اور ماتم کرنے لگی۔ اماں کو دیکھ کر میری حالت اور بھی بری ہوتی جا رہی تھی، لیکن ہم دونوں اس بات سے بے خبر تھے کہ اگلے ہی دن کیا قیامت آنے والی تھی۔ ساری رات میں اور اماں نہ سو سکے، پھر اچانک تھکاوٹ سے کب نیند آ گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح دروازے کے زور زور سے کھڑکنے پر آنکھ کھلی تو اماں ہڑبڑائی ہوئی اٹھیں اور دیکھا تو محلے کی عورتیں باہر آئیں۔ اماں کو باتیں سنانے لگیں۔ میں بھی اماں کے پیچھے گئی تو مجھے حقارت سے دیکھ کر سب نے منہ پھیر لیا۔ بجائے احساس کرنے کے اور ساتھ دینے کے، وہ ایسا کیوں کہہ رہی تھیں؟ یہ بات ہماری عقل سے باہر تھی۔ تبھی ایک نے کچھ تصویریں لے کر میرے منہ پر ماری۔ میں نے اٹھا کر دیکھا تو میں شرم سے زمین میں گڑ گئی۔ ان تصویروں میں تو میں تھی، لیکن جس حالت میں وہ تصویریں تھیں وہ ناقابل یقین تھا۔
अम्मा ने दरवाज़ा बंद कर दिया और हमारे घर में एक बार फिर से सफ़े मातम बिछ गई। मेरी खामोशी का कोई भी फ़ायदा ना हुआ। मैं फिर भी ज़माने के सामने ज़लील और रुसवा हो गई थी। कुछ दिन गुजर गए। मोहल्ले वालों ने हमारे घर आना तो दूर, इस तरफ रुख भी ना किया। अम्मा दुकान पर जाती तो दुकान वाला बिना सामान दिए इन्हें भगा देता। हमारा वहाँ जीना दोबर हो गया था। तो एक दिन अम्मा ने रात की तरीकी में सामान बांधा और मुझे लेकर चल दी। कहाँ जाना था मुझे कुछ मालूम नहीं था, लेकिन जल्द ही मुझ पर यह हकीकत आश्कार हो गई। अगली सुबह हम मामू के घर थे और अम्मा रो रो कर इनको सारा हाल बता रही थी। अब कोई भी मुझसे शादी न करता, ये बात अम्मा को खाए जा रही थी। तभी मामू ने बहन की हालत देखकर कहा कि वो अपने बेटे से निकाह तो करवा देंगे, लेकिन बीवी वाले हकूक नहीं दे पाएंगे। ये होगा कि सरैया को एक रिश्ते में बांध दिया जाएगा ताकि सारी जिंदगी दर बदर न भटके। मेरे मामू का एक ही बेटा था, वो भी शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप। इसकी बीवी ने पहले तो वावेला किया, लेकिन फिर ना जाने किस बात पर खामोशी से मान गई। मेरा रफीक से निकाह हो गया और इस तरह मुझे एक मर्द के साथ तो जोड़ दिया गया, लेकिन आगे आने वाली अज़ीज़तें भी कुछ कम न थीं। मैं इनके घर में नौकरानी जैसी जिंदगी बसर कर रही थी। रफीक ने कभी मुझ पर नज़र तक न डाली और इसकी बीवी मुझसे सारे काम करवाती। इस तरह मैं एक अनचाही जिंदगी गुजारने पर मजबूर थी। ऐसे आदमी के साथ मुझे छोड़ दिया गया जो मेरी तरफ देखना भी गवारा न करता। मेरा हुस्न, मेरा गुरूर सब खाक में मिल गया था। मुझे इस वक्त का अफसोस होता था जब मैं अपने हुस्न की वजह से इतनी मगरूर हुई कि अपनी जिंदगी को बर्बादी की तरफ ले जा रही थी। अब एक जिल्लत से निकलकर दूसरी जिल्लत में आना ही मेरे नसीब में था।